اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو، اگر کوئی عورت اس بات کا خوف رکھے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بے رغبتی کرے گا یا زیادتی کرے گا، یعنی اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو او ارادن یا اس سے بے رغبتی کا خدشہ ہو، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی بھی ذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ بہت خوبصورت، دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات عورتوں کو کیوں کہی کہ تمہیں اپنے خاوندوں سے بے رغبتی کا یا زیادتی کا یا بے رغبتی کا خوف ہو؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جذباتی معاملات وہ عورتوں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر ایک جو ہے نا وہ فوری طور پر جو ہے نا جذبات میں آ جانا، یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ عورتوں کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اس طرح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سختی نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے، اور پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو سیدھا نہ کرو، یہ پسلی جس طرح ہے اس طرح اس کو رہنے دو، اور یہ پسلی تمہارے دل کی حفاظت کرتی ہے، یہ پسلی تمہارے پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ دیکھو نا پسلیاں، آپ ذرا اپنی پسلیوں کو غور کریں، یہ پسلی ہے، اگر پسلی ہے تو اس کو اوپر سوچو کہ یہ پسلیاں تمہارے دل کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے، تمہارے خواہشات جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی تمہیں بھٹکنے نہیں دیتی، یہ بیویاں تمہیں بھٹکنے سے بچاتی ہیں، تمہیں غلط کاموں کے اندر پڑنے سے بچاتی ہیں، یہ پسلی جو ہے نا تمہیں، یہ تمہاری کتنی حفاظت کرتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے جو مین آرگن ہے، جو انسان، یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ حدیث پاک تو مفہوم اتنا ہی جو میں نے بیان کر دیا، تو یعنی ہمارے جو مین وائٹل آرگن ہے وہ زیادہ جو ہیں وہ ہمارے ان پسلیوں کے اندر ہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جگر ہماری ان پسلیوں کے اندر ہے، ہمارے پھیپھڑے ہماری پسلیوں کے اندر ہے، ہمارا دل ہماری پسلیوں کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں وائٹل آرگن جو ہیں یہ ان کی پسلیاں حفاظت کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ہماری بیویاں ہماری کتنی جو ہے نا وہ عالیشان چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محبوب علیہ السلام نے ان کو پسلیاں قرار دیا۔ تو فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، کہ اور اگر عورت کو یہ خوف ہو کہ اس کا خامند اس سے زیادتی کرے گا، او ارادن یا اس سے اعراض کرے گا، یعنی اس سے بے رغبتی کرے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ بیویوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ خامند ہر وقت ساڑی طرف ہی دیکھتے رہے، وہ کہے بھائی جانا تسی جس طرح کہو گے میں اس طرح ہی کروں گا، بس جو تسی کہندے ہو میں، یعنی کہ بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کہوں نا میرا خامند جو ہے وہ اسی طرح کرے، یہ ہر کی ایک فطرتی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ان چیزوں کا خوف ہے تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو تم دونوں مل کر آپس کے اندر صلح کرو، یعنی سب سے بہترین صلح جو ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی وہ صلح ہوتی ہے جو وہ خود کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی خوبصورت بات کر، اللہ تعالیٰ تیسرے بندے تک یہ بات نہیں جانے دیتا ہے. یعنی ہمیں یہ اس بات کے اب ذرا غور و فکر کیا کریں. میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو تیسرے بندے تک اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بات تیسرے بندے تک نہ جائے. میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوں ان کو میاں بیوی حل کریں. جب بات تیسرے تک جاتی ہے تو پھر چوتھے تک جاتی ہے، پھر پانچویں تک جاتی ہے، پھر 10ویں تک جاتی ہے، پھر پورے محلے تک جاتی ہے، پھر 2 محلوں تک جاتی ہے، پھر شہر تک جاتی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے. اور قرآن کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے جتنے میاں بیوی ہیں وہ اس اصول کو اگر اپنا لیں کہ گھر کی بات گھر کے اندر رہے، گھر کی دیوار سے باہر نہ جائے. اور موجودہ دور کے اندر یہ جو موبائل ہے نا، اس نے تباہی مچا دی ہے گھروں کے اندر. ایک ایک بات، ایک ایک، جس طرح یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹنگ کرتے ہیں جو میراتھن رپورٹنگ ہوتی ہے، یا اس طرح جو مثلا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو صحافی رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جناب فلاں بندہ جو ہے نا اسٹیج پر آ گیا، اس نے ایسے کیا، وہ بیٹھ گیا، وہ نیچے ہو گیا، اوپر ہو گیا. یعنی کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ کی جو کمنٹری ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی نقصان دہ چیز ہو گئی ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ایک ایک منٹ کی کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں یہ ہو گیا اپنا. حالانکہ قرآن کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ گھر کی بات گھر کے اندر رہنی چاہیے، اور گھر کے اندر بھی میاں اور بیوی کے درمیان رہنی چاہیے. تو جو لوگ قرآن کے اس اصول کے خلاف چلتے ہیں وہ ذرا سوچ لیں کہ وہ قرآن کی اس اصول کی کتنی بڑی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہمیں سچا مسلمان بننا ہے، اور سچا مسلمان، سچا مومن ہم اس وقت بن سکتے ہیں جب ہماری زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ دونوں آپس میں صلح کریں، وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح کے اندر ہی بہتری ہے، صلح کے اندر ہی بھلائی ہے. یعنی گھر کے معاملات کو گھر کے اندر ہی طے کر لینے سے بہت بڑے ہم ایک پورے معاشرے اپنے دیکھیں نا، ایک گھر کی بات جب دوسرے گھر کے اندر جاتی ہے تو 2 گھروں کے درمیان ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر 2 خاندانوں کے درمیان مسائل پیدا ہو جاتے، پھر وہ خاندان بڑھتے بڑھتے دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا، وہ جو انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ nip the evil in the bud، ایسے ہی ہے کہ برائی کو اس کی جڑ سے نکالو. برائی جو ہے نا اس کو جڑ سے نکال دو. اور اس برائی کی جڑ جو ہے یہ خاندانی رشتوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تیسرے بندے تک چلے جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ دونوں آپس کے اندر مل بیٹھ کے معاملات کو طے کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دلوں میں مال کی ہرس رکھی گئی ہے. یعنی کہ یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، یہ جو میاں بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نچوڑ نکالے کہ یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہرس جو انسان کے اندر رکھی ہے نا، جو دلوں کے اندر مال کی ہرس رکھی گئی ہے، یہ فطر جبلت ہے انسان کی، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میری بات کو آپ غور و فکر کریں، قرآن مجید کی اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اور آپ نتیجہ نکال لیں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ تمام لڑائیوں کی، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے وہ ایک ہرس کی بنیاد کے اوپر ہے. یعنی کہ مرد کی یہ ہرس ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ میری اطاعت کرے، مرد کی یہ ہرس ہوتی ہے
کہ میں جس طرح چاہتا ہوں بیوی اس طرح کرے. اور عورت کی یہ حرص ہوتی ہے کہ مرد کا جو مال ہے وہ میری دسترس میں آئے. اور عورت کی یہ حرص ہوتی ہے کہ خاوند میرے ماتحت ہو جائے, یا خاوند جو بات میں کہوں وہ کہے. یعنی یہ دونوں طرف سے ایک حرص کا ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. یعنی ادھر سے بھی حرص ہوتی ہے, ادھر سے بھی حرص ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس حرص کو ختم کرتے ہیں, اس کی اگلی آیت کا مفہوم یہ بیان کیا, اس سے اگلے اس آیت کے اگلا حصہ جو ہے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب حرص دل سے نکل جاتی ہے تو پھر سلو ہی سلو ہو جاتی ہے, پھر خیر ہی خیر ہو جاتی ہے, پھر امن ہی امن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم نیک کام کرو, احسان کرو. وَإِن تُحْسِنُوا, احسان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز کو برداشت کر جانا, ایسی چیز کو برداشت کرنا کہ جو تمہارا, یعنی تم اپنا حق, اگر کوئی شخص کسی کو اپنا حق تفویض کر دے, مثلاً کہ بیوی جو ہے وہ اپنا حق تفویض کر دے کہ اپنے جو خیال ہے, اپنا جو ارادہ ہے, اپنا جو اس کے اندر جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ اپنے خامند کو تفویض کر دے, تو اس کو احسان کہتے ہیں. اور اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے حقوق تفویض کر دے, یعنی کہ اس کو جو حقوق بیوی کے اوپر لازم ہے اس کے اندر ان کو رعایت دے دے, تو یہ احسان کہلاتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا, اور اگر تم احسان کرو, وَتَتَّقُوا, اور پروردگار عالم سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. یعنی تم کسی کو تکلیف دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہی کے لیے پھر پیشی کے لیے بھی تیار رکھو اپنے آپ کو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو, تمہارے اعمال کیا ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں میاں بیوی کے حقوق کے متعلق ایک دو تین احادیث ہیں, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, تاکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ جب ہمارے سامنے آ جائیں گی, تو یہ جو قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے, اس کے اوپر ایک عملی صورت ہمارے ہاں پیدا ہو جائے گی, اور ہمارے خاندانوں کے اندر ایک بہت بڑے مسائل کو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ حل کی طرف چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم, اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ مومنوں کے اندر کامل تر مومن وہ ہے, کامل تر مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے محبوب کی اس بات کو غور سے سنو, میں بھی اور آپ بھی. یہ اللہ کا کلام کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, یہ تمام ماننے والوں کے لیے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے, یہ ان سب کے لیے ہے, خواتین کے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں سب کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ خوبصورت کامل تر ایمان والا مومن وہ ہے جس کا خلق اچھا ہو. یعنی آپ اچھی انداز سے بات کریں, نرمی سے بات کریں, پیار سے بات کریں, محبت سے بات کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بڑے مومن ہو گئے, ہم صدقات دیتے ہیں تو بڑے مومن ہو گئے, ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بہت بڑے مومن ہو گئے. نہیں, مومن جو ہے ہونا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ دیکھیں انسانی حقوق کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
ہم سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کسی کا دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، تضییق کرتے ہیں، ہم لوگوں کی توہین کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ان کی یعنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ یہ جو ہیں یہ ساری اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، اور اخلاق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور مومن کی یہ نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کی تضییق کرے، کسی کو تکلیف دے، کسی کو پریشانی کرے، کسی کی عزت نفس کو پامال کرے۔ تو ہم پتہ نہیں کس طرح کے من سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے اچھے وہ جو ہیں، بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے بہترین ہیں، یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی بیویوں کے متعلق جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی کتھارسس کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، یعنی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ کتھارسس کا مطلب دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے، اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ مل کے، اپنے ملازمین کے ساتھ مل کے، اپنے ڈیوٹی کے اندر آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ اپنے دل کی کوئی بات نکال لیتے ہیں، آپ کتھارسس ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کی بیوی کی کتھارسس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اس نے جو بات کرنی ہوگی وہ آپ کے ساتھ کرے گی، لہذا اپنی بیویوں کے متعلق بہت خیال رکھو۔ ان کے اگر وہ کبھی سختی بھی کرے نا، اگر کوئی وہ سخت بات کہہ بھی دیں تو نظر انداز کر دیا کرو، باہر نکل جایا کرو، گھر سے باہر چلے جایا کرو۔ اگر برداشت نہیں ہوتی تو گھر سے باہر چلے جایا کرو، تھوڑا گھوم پھر کے آؤ گے پھر وہی چیز برداشت ہو جائے گی۔ ان کو تکلیف مت دو۔ یاد رکھیں جو گھر کے اندر برے ہیں وہ باہر برے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلنِّسَائِ، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مومن مومنتن، کہ کوئی مومن کسی مومن عورت کو، بیوی کو دشمن نہ سمجھے۔ آج میں سارے بیویوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہوں، میری بیٹیاں خوش ہوں گی، اور جو ہے نا جو آپ لوگ ہیں جو مرد حضرات بیٹھے ہیں نا وہ پریشان ہوں گے کہ دیکھیں پیر جی، تو یہ سرکار کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ سرکار نے جب عورتوں کو مارنے سے منع کیا اور ان پر سختی سے منع کیا تو بیویاں جو تھیں وہ بڑی منہ زور ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اب آپ کے حکم کے مطابق، دیکھیں سرکار کی بات تو صحابہ نہیں ڈالتے تھے، تو ہم تو آپ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیویوں کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان کی ہر بات کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ سخت بات کہتی ہیں ہم ان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اب وہ بہت منہ زور ہو گئی ہیں اور وہ تو اب ہمارے اوپر یعنی کہ چڑھائی کرنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ میں مفہوم بیان کر، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، برداشت کرو، ان کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ سلوک کرو۔ یعنی ہمارے آقا نے پھر بھی کہا کہ نہیں، سختی نہ کرو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن بیوی کو اپنا دشمن نہ سمجھے، وہ اس کی بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی دشمن نہیں ہوتی۔ جو سچی بیوی ہے نا، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، وہ اپنی خاوند کی دشمن نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے تجربہ، اس کا علم، اس کا جو ہے نا وہ سوچ، اس کی فکر اتنی بلند نہیں ہوتی ہے کہ جو معاملات کو دیکھے، لیکن اگر وہ کہے تو آپ اس کو اچھے انداز سے سمجھا دیں کہ بھئی یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے،
یہ بات اس طرح ہے، اگر اس کے پلس نیگیٹو یعنی کہ پازیٹو نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ سمجھائیں بیوی کو، بجائے اس کے کہ اس کو مارنا شروع کر دیں. تو فرمائے ان کر یا منہا خلقن رضی منہا آخر، اگر تمہیں اس کی کوئی ایک بات اچھی نہ لگتی ہو تو دوسری بات اچھی لگے گی. کیا بات ہے سرکار کی، خدا کی قسم میں جب پڑھتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں مل جاتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے، ہم آپ کے سر، اپنے سر جو ہیں وہ آپ کے قدموں پہ رکھ کے ان کو ملتے، کہ کتنی شاندار سرکار نے بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ان کر یا منہا خلقن، اگر تمہیں ان کے کوئی بات نامناسب لگے گی، کوئی اچھے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات لگے گی، کوئی عادت بری لگے گی، تو ردیہ منہا آخر، تو ان کے اندر کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، اور کوئی دوسری بات جو ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جو جس سے آپ جو ہے وہ کر سکیں گے، جو آپ کو پسند آئے گی، جو آپ کو خوش کر دے گی. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ نیگیٹو پہلوؤں کو نہ دیکھو، اچھائیوں کو دیکھو. یعنی کہ اپنی بیویوں کی جو اچھے پہلو ہیں، ان کے جو اچھے اخلاق ہیں، جو آپ کے ساتھ وہ محبت کرتی ہیں، اس کو دیکھو. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اگر کوئی خرابی ہے، تو اس کو پس انداز کر دو، اس کو نظر انداز کر دو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان، کامل انسان تو سروائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی نہیں ہے. کامل ترین ہستی رسول اللہ کی ہے، باقی کوئی کامل تر، کوئی پرفیکٹ پرسنالٹی اس دنیا کے اندر سوائے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب انسان تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو غلطیاں، خطائیں، خرابیاں، اچھائیاں، برائیاں، ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. اچھائیاں بھی موجود ہوتی ہیں، خرابیاں بھی موجود ہوتی ہیں. تو آپ ہمیشہ اچھائیوں کی طرف دیکھو، خرابیوں کو چھوڑ دو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں امن و سکون آ جائے گا. اب یہ بات جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور حدیث جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خامند جو ہیں وہ آپ کے سرپرست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت اور مقام دیا ہے، اور وہ آپ کے کفیل ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کی ہر ضروریات کو پورا کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں نے تو بہت سارے مردوں کو کبھی جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک شادی پر 4 سوٹ پہنے یا 5 سوٹ پہنے، لیکن ہماری خواتین ماشاءاللہ صبح کا سوٹ اور ہے، شام کا سوٹ اور ہے، دن کا اور ہے، رات کا اور ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، کئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں نے تو مہندی کا سوٹ الگ بنانا ہے، شادی دوسرے کا الگ بنانا ہے، میں وہ فلاں کا الگ بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو خامند ہی پوری کر کے دیتا ہے نا، تو اس چیز کا بھی خیال کریں. تو بہت خوبصورت حدیث، میں آخری بات بیان کر کے اس کی اجازت چاہوں گا کہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات ماتت، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر دنیا سے چلی گئی، فوت ہو جائے، وزوجھا عنہا راضٍ، اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو، یعنی وہ اس کی موت، بیوی کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، دخلت الجنت، تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. یعنی کہ صرف اس ایک بنیاد کے اوپر کہ اگر خاوند راضی ہو تو وہ اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر خاوند راضی نہ ہو، دوسری طرف بھی دیکھیں، اگر خاوند راضی ہو تو جنت میں جاؤ گی، اور اگر اس حالت میں مار گئی، اس حالت میں موت آ گئی کہ خاوند راضی نہ ہو، تو پھر کدھر جائیں گی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی ان آیت پہ غور کریں، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں، ایک دوسرے کے حقوق ہم ادا کریں، میں بھی، آپ بھی، سب مل کے ہم اچھے مسلمان بنیں اور قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں.
وما علینا الا البلاغ.